مسیح کی محبت میں آپ تمام ویوز کو ایموینجلسٹ ٹھنڈا راستی کا سلام۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے خداوند نے ایک بار پھر سے یوٹیوب چینل کے ذریعہ مجھے اور آپ سے ملوایا، اور آج ہم پھر سے خداوند کی زندہ آواز سننے جا رہے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام ویوز کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے جو اس یوٹیوب چینل کے وسیلہ خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند ان کو بہت برکت دے۔ آپ خدا کے کلام کو لائک کرتے ہیں، آپ خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔ اس کے وسیلہ خداوند آپ کو وہ تمام برکتیں دے جس کے آپ حقدار ہیں۔ آج بڑی خاص بات میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہی ہوں، اور وہ خاص بات کیا ہے؟ وہ خاص بات خداوند کا کلام ہے۔ وہ خاص بات خداوند نے جو مجھ تک پہنچائی وہ رویا کے ذریعہ ہے، اور آپ نے اس پیغام کو سن کر رد نہیں کرنا۔ آپ نے اس پیغام آواز کو سن کر اپنی زندگیوں میں عمل میں لانا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، تاکہ آپ خداوند کے جلال کے لیے اس کی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ جب خدا نے مجھے رویا میں پیغام دیا کہ اس پیغام کو لکھنا ہے اور لکھ، تو میں نے خداوند سے کہا میں کیا لکھوں؟ تو خدا نے مجھے ایک خط، ایک لیٹر لکھنے کو کہا، اور یہ لیٹر میں جو پیغام ہے وہ اس انسان کے لیے ہے جس نے ابھی تک تاحال اپنی زندگی کو خداوند کے نام نہیں کیا، ابھی تک خداوند کی آواز کو نہیں سنا، اور اگرچہ سنا بھی ہے خادم الدین کے وسیلہ، خدام کے وسیلہ، لیکن انہوں نے رد کر دیا، بے پرواہی کی ہے۔ آج خداوند اس خط کے وسیلہ اس شخص کو بلا رہا ہے، اس شخص کے نام ہے یہ خط جس نے اپنی شخصی زندگی دنیا کی فکر و تردد میں کھو دی ہے۔ اس کے لیے اس خط کے ذریعے آواز ہے۔ آپ جتنے بھی اس آواز کو سنیں تو ضرور دیکھیے گا کیا یہ خط میرا تو نہیں۔ تو آئیے خط کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ایسا خط جس نے زندگی بدل دی، آج کا جو پیغام کا عنوان ہے ایسا خط جس نے زندگی بدل دی۔ اور یہ خط میں نے جب اس کو آرٹیکل کے طور پر لکھا تو یہ کہانت اخبار میں شائع بھی ہوا، اس کو شائع بھی کیا گیا تاکہ لوگ پڑھ سکیں، جو لوگ پڑھنے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، پڑھنے کے وسیلہ بھی برکت حاصل کریں۔ تو خداوند نے جب یہ خط شائع کیا گیا، لوگوں تک پہنچا گیا، تو لوگوں نے بہت برکت پائی۔ میں نے مناسب جانا کہ یوٹیوب چینل کے وسیلہ بھی ان تمام لوگوں تک پہنچے جن تک ابھی تک نہیں پہنچا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، بالفاظ میں آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں، اور جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ اس خط کا عنوان ہے ایسا خط جس نے زندگی بدل دی۔ دروازے پہ دستک ہونے پر مریم نے دروازہ کھولا۔ جی پاسٹر صاحب، جواباً پاسٹر جی بولے، سلام بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ ابو گھر پر ہیں؟ مریم، نہیں پاسٹر جی، آپ اندر آئیے، امی اور ہم سب موجود ہیں۔ مریم نے پاسٹر صاحب کو کمرے میں بٹھایا اور باقی گھر والوں کو بلانے چلی گئی۔ یوں پاسٹر صاحب کی آمد کا سن کر سب جمع ہو گئے، اور سارا یعنی مریم کی والدہ نے پاسٹر جی سے پانی کا پوچھا۔ پاسٹر جی نے کہا، نہیں شکریہ بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ بس آئیے مل کر دعا کریں، کیونکہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی مجھے اور بھی باقی گھروں میں جانا ہے۔ جواباً سارا بولی، جی بہتر، پاسٹر جی آپ دعا کیجئے۔ دعا کرنے کے بعد پاسٹر سیمیل اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے بیگ میں سے ایک لفافہ نکالا اور مریم کو پکڑاتے ہوئے کہا، بیٹا، آپ کے والد صاحب کے نام خط آیا ہے، اپنے والد کو دے دینا، وہ پڑھ لیں گے، اور ہاں ان سے کہنا سب کے سامنے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں چلتا ہوں، صبح اتوار ہے، سب نے وقت پر چرچ آنا ہے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ پاسٹر صاحب چلے گئے تو مریم اور اس کی والدہ سمیت باقی بہن بھائی اس خط کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ مریم نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی یہ خط کس کا ہے جو ابو کے نام آیا ہے، اور وہ بھی پاسٹر جی کے ہاتھ؟ سارا حیران کن ہوتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں بیٹا کس عزیز نے بھیجا ہے، آج کل کے دور میں کون کس کو خط لکھتا ہے، یہ سب کے پاس موبائلز ہیں، انٹرنیٹ ہے، واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں، خیر تمہارے ابو آ جائیں تو پتہ چل جائے گا۔ اور امی کی بات پر سب نے اتفاق کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پطرس یعنی مریم کے والد صاحب گھر تشریف لائے۔
سارا بچوں کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ اپنی بیگم سارا سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ اپنے کمرے میں سارا کہنے لگی وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کھانا کھائیں گے؟ پطرس نے کہا نہیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں جیسے آپ کی مرضی۔ اچھا، وہ آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ پاسٹر سیموئل گھر آئے تھے، وہ آپ کے لیے ایک خط دے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے آپ کے نام آیا ہے۔ پطرس ایک دم چونک کر کہنے لگا، میرے نام خط آیا ہے، اور وہ بھی پاسٹر جی کے ہاتھ؟ مجھے کس نے خط لکھنا ہے؟ اور ویسے بھی لکھنے اور بھیجنے کا رواج تو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ خیر، تم وہ خط لے کر آؤ، میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ خط کس عزیز نے میرے نام بھیجا ہے۔ سارا نے مریم کو آواز دی تو مریم اور باقی بہن بھائی بھی آ گئے۔ مریم نے اپنے والد کو وہ لفافہ دیا اور سب سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ پطرس نے لفافہ کھولا اور ایک سفید کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ ایک خاص تحریر، ایک خاص بات جو عزیز کے نام عزیز کو بھیجی گئی ہے۔ غور طلب یہ بات ہے، آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ یقیناً خدا کا روح آپ کو آج پگھلا دے گا۔ خدا کا روح، یہ پیغام آپ کی زندگی میں اتر جائے گا کہ خداوند نے کتنی خوبصورت بات اپنے خادم کی نظر کی، اپنے بندہ کو بلایا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ میرے پیارے بیٹے، تمہاری سلامتی ہو، میں خداوند تیرا خدا ہوں، اور مجھے معلوم ہے تم خیر آفت سے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں اور تمہارے گھرانہ کو اب تک سلامت رکھا ہے۔ مجھے تمہیں خط لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ تم نے میری کال پر کبھی دھیان نہیں دیا۔ اپنے خدام کے ہاتھ پیغام بھیجے، مگر تم نے کبھی میری آواز نہیں سنی۔ میں نے تمہیں تمام برکتوں سے نوازا، تم نے شکر گزاری کا جواب نہیں دیا، مگر پھر بھی تم مجھے عزیز ہو۔ تم مجھے عزیز ہو، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے اپنی تیرے لیے جان دی ہے، میں نے اپنے خون سے کے وسیلہ تمہارا رابطہ خدا باپ سے کروایا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا تاکہ میں کھویا ہوں کو ڈھونڈوں، تاکہ لوگ نجات پائیں۔ مگر تم کہاں ہو؟ مگر تم کہاں ہو؟ سنیے اس کی آواز کو، وہ آج ہر کسی سے یہی کہہ رہا ہے کہ تم کہاں ہو، تاکہ تمہاری نجات کہاں ہے، اور تم نے میری قربانی کا کیا پاس رکھا۔ یاد رکھو، خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں وہی ہیں جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ نہ کبھی میرے گھر آئے، نہ میرا کلام پڑھا۔ تم نے راست بازی پوری کیوں نہیں کی؟ تم نے راست بازی پوری کیوں نہیں کی؟ نئے سرے سے پیدا ہو جاؤ، نئی زندگی حاصل کرو۔ اگر میرے ساتھ بادشاہی میں جانا چاہتے ہو، ورنہ دوسری صورت میں جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ اپنی زندگی کو تبدیل کرو تاکہ تم اور تمہارا گھرانہ کثرت سے برکت پائے۔ یاد رکھو، میں جلد آنے والا ہوں۔ یاد رکھو، میں جلد آنے والا ہوں۔ میں سب کی عدالت کروں گا۔ بس ہوش میں آؤ اور بیدار ہو جاؤ۔ یہ آخری خط تمہارے پاس آیا ہے۔ اگر تم میرے طرف رجوع نہ لائے تو تمہیں کبھی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پاؤ گے۔ فقط تمہارا خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ پطرس جیسے جیسے خط پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہاتھ کانپ رہے تھے اور باقی سب کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پطرس نے خط کو چوما اور کہا، میرے عزیز خداوند کا خط مجھے ملا ہے، میں ہمیشہ اس کو سنبھال کر رکھوں گا اور آج سے اپنی زندگی خداوند میں گزاروں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ پطرس نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ خط جو میرے عزیز نے
میرے عزیز خداوند مسیح یسوع نے، جس نے میرا فدیہ دیا ہے، جس نے میرا کفارہ دیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی، اتنی برکتیں، اتنی نعمتیں، اتنی شکر گزاریاں ہونے کے باوجود بھی میں اس کی حضوری میں نہیں جھکتا، میں اس کی آواز کو نہیں سنتا، تو یہ بڑا عجیب کام خداوند نے کیا، یہ بڑا عجیب معجزہ خداوند نے کیا، یہ بڑی عجیب بات خداوند نے اپنے خادم کے وسیلہ دی۔ اور خادم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے چرچ آنا ہے، آپ نے توبہ کرنی ہے، اس سے پہلے وہ یہ کہتے رہے، لیکن جب یہ خط، یہ محبت بھرا خط پطرس کے نام آیا تو اس نے پھر رد نہیں کیا، اس نے اس کو چوما اور اس کے سنبھال کے رکھا کہ آج کل کے دور میں کون کس کو خط لکھتا ہے، لیکن یہ خط خون سے لکھا گیا، مسیح کے خون سے لکھا گیا، اس کی محبت سے لکھا گیا، اس کی بھیڑ کے نام لکھا گیا۔ آج بھی خط اس انسان کے نام ہے، اس بہن کے نام ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی، جنہوں نے راستہ بازی پوری نہیں کی، کیونکہ مسیح یسوع آنے والا ہے اور خداوند سب کی عدالت کرے گا۔ اور یہ آخری خط، یعنی کہ یہ آخری پیغام، یعنی کہ آخری بار یہ آواز خداوند نے دی، یعنی کہ یہ آخری موقع خداوند نے دیا کہ اب سن لو۔ اور ساتھ میں خداوند نے یہ بات بھی کہی، اگرچہ تو نہیں سنے گا تو دوسری صورت میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور یہی ہوگا، جو لوگ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، جو اس کی آواز کو نہیں سنتے، جو راستہ بازی پوری نہیں کر رہے، کیونکہ خداوند کی بادشاہی میں راستہ باز آفتاب کی مانے چمکیں گے۔ تو کیسے چمکیں گے؟ جب اس کے گھر نہیں جاتے، بائبل نہیں پڑھتے، جب اس کے پیغام کو نہیں سنتے، جب اس کی آواز کو نہیں سنتے، جب اس کے فدیہ کا، اس کی صلیب کا پاس نہیں رکھتے، تو کس طرح ہم آسمان کے بادشاہ میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اس خط نے پطرس کی زندگی بدل دی اور پطرس نے فیصلہ کیا کہ آج سے میری زندگی خداوند مسیح یسوع کے نام ہے، اور میں اب وہ کروں گا جو میرا فدیہ دینے والا، میری نجات دینے والا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جلد آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند مسیح یسوع جلد آ رہا ہے۔ اور یہ نرسنگا تمام چنے ہوئے خادم، یہ نرسنگا تمام لوگ جو خداوند کے خادم ہیں، خداوند کے رسول ہیں، خداوند کے نبی ہیں، خداوند کے خدام ہیں، وہ سنا رہے ہیں کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں، گھروں میں۔ ہر شخص کو شخصی زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جانیے اور بات کو سمجھیے کہ دوسری صورت میں جہنم ہے، لیکن اب تو خداوند ہم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کو لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا، اب جلد آئے گا اپنے عزیزوں کو لینے، اپنے لوگوں کو لینے۔ کھوئوں کو ڈھونڈنے وہ آیا، اور وہ جب کھوئے ہوئے پھر بھی نہیں اس کی آواز کو سنیں گے تو وہ پھینک دے گا، جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہوگا، جہاں اندھیرا ہے وہاں سے کوئی ہمیں نکال نہیں پائے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں چاہتی ہوں کہ جب آپ اس یوٹیوب چینل کے وسیلہ اس پیغام کو سن رہے ہیں تو آج کا خط آپ کے نام بھی ہو سکتا ہے۔ آج کا خط، آج کا پیغام آپ کے نام ہے۔ آپ کا کیا فیصلہ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آئیے مل کر دعا مانگتے ہیں۔ خدائے قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے میرے آسمانی باپ، تیرے زندہ جلالی بابرکت نام کے لیے، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے لیے، اس کے فدیہ کے لیے، اے خدا اس نجات کے لیے، اس بحالی کے لیے کہ وہ ہمیں عزیز ہے، وہ ہمیں عزیز رکھتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے، وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ خداوند آج بہت ساری روحیں جو تیری آواز کو سن رہی ہیں، تیرے اس پیغام کو سن رہی ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو جانے والی ہوں، ان کے گھر کے حالات تبدیل ہو جانے والے ہوں، ان کی شخصی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اے آسمانی باپ، جو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ ہم ایمان لائے ہیں، اس کے خون کے وسیلہ ہم نئے ہو چکے ہیں، ہم تبدیل ہو چکے ہیں۔ خداوند اس خط کے وسیلہ، اس میں جو محبت تو نے ظاہر کی ہے، اس میں جو پیغام تو نے دیا ہے، اے خداوند آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک تجھے قبول نہیں کیا، ایسے خاندان ہیں جو تیری آواز کو نہیں سنتے، جو تیری ہیکل میں نہیں جاتے، جو تیرے کلام کو نہیں پڑھتے، جو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اے خدا وہ تیرے حکم کو ماننے والے ہوں، اے خدا تیری زندہ آواز کو سمجھنے والے ہوں، تیری الہی محبت کو جانے۔ اے خدا تو جو لازوال محبت کرتا ہے، اس تمام باتوں کے لیے، ان برکتوں کے لیے ہم تیری شکر گزاری کریں کہ روحی زمین پر تو نے ہمیں زندہ رکھا، اور جس مقصد کے لیے رکھا ہے خداوند وہ ہماری زندگیوں سے پورا ہو۔
اور खुदावंद हम तेरे नाम की गवाही दें, हम बताएं कि हमारे मसीह यीशु ने हमारी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ए खुदावंद, जिस तरह इस पतरस ने अपनी ज़िंदगी को बदल डाला और खुदावंद तुझे कबूल कर लिया और तेरी आवाज़ को सुन लिया। मेरे यीशु, जितने भी व्यूज़ सुन रहे हैं, जितने भी व्यूज़ मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मैं सबके लिए बरकत चाहती हूँ। ये कलाम उनकी ज़िंदगियाँ बदल दे, ये कलाम उनको किसी फैसला पर ले आए, क्योंकि तू किसी को हलाक करना नहीं चाहता। तू चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। ऐ मेरे खुदावंद, इस पैगाम के वसीला बहुतों की ज़िंदगियाँ तब्दील हों और खुदावंद वो तेरे पास आएँ, कसरत से ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि तू हमें ज़िंदगी देने आया है। सब कुछ मांगती हूँ तेरे जिंदा जलाली अपने खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ इस आवाज़ को सुना है, इस मोहब्बत के साथ कि आपने खुदा के कलाम को सुनकर रद्द नहीं करना। यकीन जानिए, ये आपके पास मौका है, ये आपके पास अब आपका फैसला आपके हाथ में है कि आपका दिल, आपकी सोच अपने मसीह यीशु के लिए, अपने अजीज़ के लिए क्या है। इस ख़त ने पतरस की ज़िंदगी बदल दी, आपकी ज़िंदगी का फैसला आपके हाथ में है। रब्बे दो जहान से मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपके घराने को और आपको बहुत बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।